نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کی ایکو بند ہو جائے اور آواز زیادہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم کامرا کی سرزمین پر لیلۃ التوبہ میں اپنے مالک کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں۔ اس عظیم محفل پاک کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن اور منہاج القرآن کے جملہ فورمز کے جمیع قائدین اور کارکنان کو۔ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں شب توبہ میں حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی شب کی مناسبت سے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے حقیقت توبہ۔ مالک کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر ایمان والوں کو توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہیں رب کائنات فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اپنے مولا کی بارگاہ کی طرف توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو جیسی توبہ کرنے کا حق ہے۔ سورہ نور میں مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میرا اللہ جمیع ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے کہ اے ایمان والو
تم سارے کے سارے اپنے رب کی طرف توبہ کرو. توبو الی اللہ جمیعا، تم سارے اپنے مولا کی بارگاہ کی طرف تائب ہو جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح اور کامرانی نصیب ہو جائے. پھر مالک کائنات سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ قبول فرما کے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ، اور وہ رب جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے. تو سامعین محترم، قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو درجنوں مقامات پر مالک کائنات نے توبہ کا ذکر کیا ہے. اب ذہن سوال کرتا ہے کہ توبہ کا معنی کیا ہے اور توبہ کہتے کسے ہیں؟ تو سامعین، لفظ توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، لوٹ آنا، پلٹ آنا. جب کوئی گناہگار گناہ کے راستوں کو چھوڑ کر اچھائی اور نیکی کے راستے کی طرف پلٹ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی. جب کوئی گناہگار غلاظت، گندگی اور شیطان کے راستے کو چھوڑ کر رحمان کے راستے کی طرف لوٹ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی. تو سامعین، لغوی اعتبار سے تو توبہ سے مراد ہے پلٹ آنا، لوٹ آنا، دنیا طلبی کے سارے دروازے بند کر کے، دنیا کے حرص و ہوس کے سارے دروازے بند کر کے، دنیا کی چاہت اور طلب کے سارے دروازے بند کر کے اپنے مولا کی محبت کی طرف پلٹ آنا، مولا کی چاہت کی طرف پلٹ آنا اور مولا کی معرفت کی طرف پلٹ آنا، مولا کی عشق و مستی میں فنا ہو جانا، یہ توبہ کہلاتا ہے. تو سامعین محترم، آئیے غور کریں کہ ہمارے تصورات کیا ہیں، ہم توبہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارا ذہنی تصور ہے کہ زبان سے لفظ توبہ کا وظیفہ کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ ہو گئی. کبھی کوئی حادثہ دیکھ لیا، کبھی بیماری آ گئی، مشکل وقت آ گیا، کسی کی موت دیکھ لی تو کسی کو مشکل میں دیکھ کر یا اپنی بیماری اور کمزوری کو دیکھ کر تسبیح پکڑ کر 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ زبان سے توبہ 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 کر لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری توبہ ہو گئی. سامعین محترم، یہ توبہ کرنے کا وظیفہ ہے. استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ وظیفہ کرنا چاہیے، جائز امر ہے، لیکن یہ توبہ نہیں ہے. یہ وظیفہ تو ہے، اس پر اجر ملے گا، لیکن یہ حقیقت توبہ نہیں ہے. توبہ اصلاً کال کا نام نہیں بلکہ حال کا نام ہے. توبہ اصلاً من کی کیفیت کے بدلنے کا نام ہے. توبہ کردار کے بدلنے کا نام ہے. توبہ احوال کے بدلنے کا نام ہے. توبہ افکار کے بدلنے کا نام ہے. اگر کوئی انسان 1000 بار تو کیا 1,00,000 بار بھی
जुबान से लफ्ज़ तौबा कहता रहा, जुबान से लफ्ज़ तौबा का वजीफा करता रहा, लेकिन अगर उसका हाल न बदला, कैफियत न बदली, मन न बदला और किरदार न बदला, तो वो इंसान लाख बार भी लफ्ज़ तौबा का वजीफा करके ताइब न बन सका। और अगर किसी ने जुबान से तो एक बार भी लफ्ज़ तौबा न कहा, लेकिन उस पे अल्लाह का खौफ तारी हो गया, उस पे अल्लाह का डर तारी हो गया, खशियत तारी हो गई, और अल्लाह के खौफ से उसने अपने जिंदगी के अहवाल को बदल लिया। बस जिंदगी के अहवाल को बदलना था, लिखा जाएगा कि इसे तौबा की दौलत नसीब हो गई। आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सोहने आका आप हमें बताइए कि तौबा क्या है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नदमु तौबा। मेरे हुजूर ने फरमाया कि अगर गुनाह सरजद हो जाए, गुनाह हो जाने पर एहसास नदामत का आ जाना, यह तौबा है। एहसास नदामत से सर का शर्मिंदगी से झुक जाना, एहसास नदामत से सर शर्मिंदगी से झुकाकर रब की बारगाह में अल्लाह के खौफ से पेश हो जाना, और एहसास नदामत से अल्लाह के खौफ से अगर इंसान की आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया तो उसे तौबा नसीब हो गई। अन्नदमु तौबा। सदके जाएं आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु इब्नु बनी आदम खत्ताउन। हुजूर ने फरमाया हर बनी आदम से खता हो जाती है, हर इंसान से गुनाह हो जाता है। व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। मेरे महबूब ने फरमाया कि बेहतरीन गुनाहगार वो है, बेहतरीन स्याहकार वो है, और बेहतरीन गुनाह करने वाला वो है जिससे गुनाह हो गया और गुनाह हो जाने पर उसका सारा शर्मिंदगी से झुक गया, उस पे अल्लाह का खौफ तारी हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए, जिस्म पे कपकपी तारी हो गई, और उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया। मेरे हुजूर ने फरमाया उसे तौबा नसीब हो गई। अब सामीन कुरान और हदीस का मुताला करें तो जालिम और ताइब की जो तारीफात समझ आती हैं। ऐसा इंसान जिससे गुनाह हो जाए और गुनाह पर वो अकड़ जाए वो जालिम है। गुनाह करके जो अकड़ जाए वो जालिम है, और जिससे गुनाह हो जाए और गुनाह पर जिसका सर अल्लाह के खौफ से झुक जाए और उसकी आंखें बह जाएं वो ताइब है। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से और खशियत इलाही से आंसुओं का बह जाना यह तौबा कहलाता है। और सामीन मोहतरम, रब्बे कायनात को इन आंसुओं से बड़ी मोहब्बत है। वो आंसू जो अल्लाह के खौफ में निकल आए, मेरा रब भी उन आंसुओं से मोहब्बत करता है। आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐनानी ला तमस्सुहुमुन नार। आका ने फरमाया दो आंखें ऐसी हैं जिनको जहन्नुम की आग नहीं छू सकती। ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह व ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह। मेरे आका ने फरमाया दो आंखें ऐसी हैं जिनको जहन्नुम की आग नहीं छू सकती। एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से बह गई,
ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہانے لگی، ایک وہ آنکھ جس آنکھ سے آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف سے نکل آیا، اور دوسری وہ آنکھ جو ساری رات اللہ کے راستے میں کھلی رہی۔ آئیے غور کریں، کیا ہمیں بھی ایسی آنکھیں نصیب ہیں؟ پھر آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کے خوف سے روتا رہا، وہ شخص جو اللہ کے ڈر سے روتا رہا، وہ شخص جو اللہ کی خشیت میں روتا رہا، جس کو اللہ کے خوف سے رونا نصیب ہو گیا، اس شخص کے جسم کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ صحابہ حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے، سونے آقا ہم خود کو آگ سے کیسے بچائیں، ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ میرے آقا صحابہ سے ارشاد فرماتے قالا بدموع عینیک، میرے حضور نے فرمایا کہ تم خود کو اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سامعین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو انسان کی آنکھوں کے آنسو ہیں، اور وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلا ہے، رب کی بارگاہ میں یہ بڑے قیمتی ہیں۔ آقا تاجدار کائنات نے فرمایا کل یوم قیامت جب اعمال تولے جائیں گے، مالک کائنات کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، میزان لگا ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کل یوم قیامت اعمال میں سے ایک ایسا عمل رب کی خشیت میں رونا ہے، رب کے خوف سے رونا ہے، اور رب کے خوف سے آنسو بہانا ہے، کل یوم قیامت جب اعمال تولے جائیں گے، جب آنسو گنہگار کے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ان آنسوؤں کا وزن اتنا زیادہ ہوگا، حضور نے فرمایا کہ یہ آنسو میزان پر نہیں تولے جائیں گے، ان کا وزن رب کی بارگاہ میں بھی لامتناہی پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان آنسوؤں کی تاثیر یہ ہوگی کہ اگر جہنم کی آگ سمندر کے پانی کے برابر بھی ہوئی، جہنم کی آگ اگر سمندر کے برابر بھی ہوئی تو یہ گنہگاروں کے آنسوؤں کا پانی جو رب کے خوف سے بہائے گئے وہ جہنم کی آگ کو بھی بجھانے کے لیے کافی ہوگا۔ یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل یوم قیامت فرشتے میری بارگاہ میں کچھ پانی لائیں گے، عرض کریں گے سونے آقا اس پانی کے ذریعے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں سے کہوں گا کہ فرشتوں آج تو جہنم کی آگ اپنے جوبن پر ہے، تو یہ تھوڑا سا پانی جہنم کی آگ کو کیسے ٹھنڈا کرے گا؟
आका ने फरमाया, वो सहाबा अर्ज करेंगे, सोने आका, देखने में यह पानी कम है लेकिन इसकी तासीर इतनी है कि यह जहन्नुम की आग को ठंडा कर देगा। मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा अर्ज करेंगे, वो फरिश्ते अर्ज करेंगे, ऐ सोने आका, ये आपकी उम्मत के उन गुनहगारों की आंखों के आंसुओं का पानी है जो रब की खौफ में बहती रही और हम वो पानी आंसुओं का जमा करते रहे। ज़हन सवाल करता है कि कितना रोएं तो वो मौला राजी होता है। क्या सारा साल रोते रहें तो मौला राजी होगा? क्या पूरा महीना अलग बैठ के रोएं तो मौला राजी होगा? नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के खौफ से जिसकी आंख से आंसू का सिर्फ एक कतरा बह गया, अल्लाह के खौफ से जिसकी आंख से आंसू का सिर्फ एक कतरा बह गया, और वो आंसू का कतरा सिर्फ एक मक्खी के सर के बराबर हो, हुजूर ने फरमाया कि अभी तक उसका वो आंसू का कतरा उसकी आंखों से निकलकर उसके रुखसार तक नहीं आता। रब कायनात फरिश्तों में ऐलान करता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं अपने बंदे की बख्शिश का ऐलान कर देता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सामीन मोहतरम, तौबा क्या है? तौबा अल्लाह के खौफ से एहसास नदामत के साथ आंसू का एक कतरा बहाने का नाम है। आइए गौर करें, अपनी गुजरी हुई जिंदगी को सामने रखें। आज हम इतने दुनिया परस्त हो गए कि दुनिया के मालो मता के नुकसान पे तो रोते हैं, लेकिन मौला के खौफ से रोना भूल गए। हमारी जिंदगियां अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रही है, हमारी जिंदगियां अल्लाह की बारगाह से दूरी में गुजर रही है, हमें एहसास तक न रहा। और उधर अंबियाए किराम की जिंदगियों का मुताला करें, अंबिया से बढ़ के रब के करीब कौन होगा? अंबिया और रसूल से बढ़ के अल्लाह के करीब कौन होगा? अंबिया इकराम की जिंदगी का एक एक दिन अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह के खौफ में रोते हुए गुजरता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, लफ्ज नूह जो आपका नाम पड़ा है वो नोहा से पड़ा है, नोहा करने वाले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आपका नाम ही रोने वाला पड़ गया। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, बचपन की उम्र, 5-6 साल का बच्चा सारा दिन अल्लाह के खौफ से रोता है। हुजूर शेखुल इस्लाम को सुनने वाले उन वाक़यात को सुन चुके। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम खशियत इलाही में रोते। एक दिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खशियत इलाही के मौजू पे कलाम करते हैं। याह्या अलैहिस्सलाम की चीख निकली, गश खा के गिर पड़े। होश आया तो घर को छोड़ के निकल गए।
ایک غار میں جا کے الگ تھلگ ہو کے بیٹھے اور رب کے خوف سے رونے لگے، رب کے خوف سے رونے لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خشیت کا حال یہ تھا کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ میں موجود ہیں، وہاں پہ ایک چڑیا کو دیکھا، وہ کبھی ایک درخت پہ بیٹھتی ہے، کبھی دوسرے پہ بیٹھتی ہے۔ اچانک آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی۔ اس چڑیا کو خطاب کرتے کہتے ہیں لیتنی من کا یا طائر، کہتے ہائے کاش میں انسان نہ ہوتا، یہ چڑیا ہوتا۔ وَلَمْ أُخْلَقْ بَشَرًا، کاش میں انسان اور بشر کے طور پہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ آہوزاری شروع ہو گئی۔ دوستوں نے پوچھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اتنا مقام اور آپ رو رو کے کہتے ہیں کاش میں انسان نہ ہوتا، یہ چڑیا ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ارے یارو مجھے یوم قیامت یاد آ گیا، مجھے میزان یاد آ گیا۔ کل یوم قیامت جب اعمال تولے جائیں گے، مالک کائنات نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ان نعمتوں کا ہی میرے رب نے حساب لے لیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن ایک راستے پہ چل رہے ہیں، کچا راستہ ہے، چلتے چلتے آپ کو ایک اینٹ نظر آئی، کچی اینٹ، بیٹھ گئے، اس کچی اینٹ کو اٹھا کے کبھی اس ساتھ میں لیتے ہیں، کبھی اس ساتھ میں لیتے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا عمر فاروق آگے نہیں چلتے؟ زبان کھلی تو روتے ہوئے کہتے ہیں کاش میں یہ کچی اینٹ ہوتا۔ لیتنی لم اکو شیئا، کہتے کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیتا امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش میں بھولیا ہو گیا ہوتا۔ ساتھیوں نے پوچھا عمر فاروق کیا ہو گیا؟ آپ کے تو نام سے عالم کفر کانپتا ہے۔ اے عمر فاروق یہ کیسے جملے زبان سے ادا کر رہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے یوم قیامت یاد آ گیا، مجھے رب کی بارگاہ کی پیشی یاد آ گئی کہ کل جب مولا کے حضور پیش ہوں گا، اگر مالک کائنات نے حساب کتاب شروع کر دیا تو عمر کیا حساب دے گا؟ سامعین محترم، ہم اس دنیا کی آسائش میں اتنے مست ہو چکے کہ مولا کی بارگاہ بھول گئے، مولا کے در کی حاضری بھول گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے تو آپ کی حالت غیر ہو جاتی۔ اذا وقف علی قبری بکا، حضرت عثمان غنی جب بھی قبر کو دیکھتے تو آہوزاری کرتے۔
رب کی خشیت میں گریہ ازاری کرتے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا عثمان غنی یہ حال کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یہی قبر قیامت کا پہلا مرحلہ ہے۔ قبر کو دیکھ کے میں یوم قیامت کو یاد کرتا ہوں۔ جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ کل یوم قیامت کامیاب ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے بہت بڑے تاجر، درجنوں غلام آپ کے آگے پیچھے پھرتے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے لیے لکڑیاں چننے کے لیے، لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے اکیلے جنگل کی طرف نکل جاتے، اپنی پشت پہ لکڑیاں اٹھا کے لاتے۔ کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی یہ حال کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں اپنے نفس کا علاج کرتا ہوں، میں اپنی میں کا علاج کرتا ہوں۔ ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں، لیکن ہماری میں بڑی مضبوط ہے، ہمارا نفس بڑا مضبوط ہے۔ سامعین محترم، آج کی رات اس مولا کو منانے کی رات ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام جب بھی رب کی بارگاہ کی پیشی کا وقت ہوتا، رب کے خوف سے آپ کے سینے سے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیا کے جلنے کی آواز آتی، ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ لوگ حیران ہوتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ ساتھی پوچھتے علی شیر خدا کیا ہے؟ تو مولا علی شیر خدا کہتے بڑی بارگاہ کی پیشی کا وقت آ گیا، بڑی بارگاہ کی پیشی کا وقت آ گیا۔ سامعین، ہم اتنے غافل کیوں ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم ہم نے مر جانا ہے، ہم سب نے مر جانا ہے۔ تو جب یہ یقین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہم سب نے یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، تو پھر ہمارے عمل میں ایسا کیوں ہے کہ شاید یہیں قیامت تک رہ جائیں گے؟ سامعین محترم، یہ توبہ اللہ کے خوف سے رونے کا نام، اللہ کی خشیت میں رونے کا نام۔ پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کے 3 درجات ہیں، توبہ کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ عوام الناس کی توبہ، دوسرا درجہ خاص کی توبہ، اور تیسرا درجہ اخص الخاص کی توبہ۔ پہلے درجے کی توبہ کیا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ پہلے مقام اور درجہ کی توبہ یہ ہے گناہ سے ثواب کی طرف توبہ، گناہ سے ثواب کی طرف توبہ۔ دوسرے درجے کی توبہ ثواب سے ثواب کی طرف توبہ، اور تیسرے درجے کی توبہ خود سے خدا کی طرف توبہ، خود سے خدا کی طرف توبہ۔ پھر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی فرماتے ہیں عوام الناس کی توبہ یعنی گناہ سے ثواب کی طرف توبہ،
یہ جہنم کی آگ سے ڈر کے توبہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر لی، سن لی، واعظ و نصیحت سنا، اس میں جہنم کا ذکر آ گیا، جہنم کی آگ کے خوف سے توبہ کرنا یہ گناہ سے ثواب کی طرف توبہ ہے، اور یہ پہلے درجے کی توبہ۔ دوسرے درجے کی توبہ جنت کی طلب میں توبہ ہے کہ کبھی جنت کے احوال سنے، جنت کی طلب پیدا ہوئی تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے توبہ کرنا یہ ثواب سے ثواب کی طرف توبہ ہے۔ اور تیسرے درجے کی توبہ جسے اخص الخاص کی توبہ کہا گیا، اس درجہ کے لوگ نہ تو جہنم کی آگ سے ڈر کے توبہ کرتے ہیں، نہ جنت کی طلب اور جنت کے لالچ میں توبہ کرتے ہیں، یہ توبہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ مولا کی ملاقات نصیب ہو جائے۔ یہ توبہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ مولا کی ملاقات نصیب ہو جائے۔ ان کو نہ جہنم کا خوف ہوتا ہے، نہ جنت کا لالچ ہوتا ہے، ان کی طلب صرف ایک ہے، ان کا رونا صرف ایک ہے، ان کا تڑپنا صرف ایک ہے کہ مولا وہ لمحہ عطا کر کہ پردے اٹھ جائیں، تیرا دیدار نصیب ہو جائے۔ ہر درجے کی توبہ اچھی ہے، اعلیٰ ہے، لیکن ہم واری جائیں اپنے شیخ پر کہ جس شیخ نے ساری زندگی تحریک منہاج القرآن کے رفقا کی، منہاج القرآن کے کارکنان کی جو تربیت کی ہے، اس میں ہمیشہ یہی پیغام دیا ہے، اے منہاج القرآن والو اس مولا کے عشق میں تڑپا کرو، اس مولا کے عشق میں رویا کرو۔ مائی رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک دن آپ کے ایک ہاتھ میں برتن میں پانی تھا، دوسرے ہاتھ میں برتن میں آگ تھی، بڑی تیزی سے چلتی جا رہی ہے۔ راستے میں کوئی اللہ والا مل گیا، پوچھتا ہے کہ مائی صاحبہ کیا ماجرا ہے، ایک ہاتھ میں پانی دوسرے ہاتھ میں آگ، کہاں جا رہی ہیں؟ تو مائی رابعہ بصریہ کہتی ہیں دل چاہتا ہے کہ اس پانی سے رب کے دوزخ کو بجھا دوں، اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دینا چاہتی ہوں، اور اس آگ سے جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں۔ وہ درویش پوچھتا ہے مائی صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ آپ فرماتی ہے کہ میں دنیا میں دیکھتی ہوں رب کی بارگاہ میں جھکنے والے، سجدہ ریزیاں کرنے والے، توبہ اور استغفار کرنے والے، کوئی توبہ کرتا نظر آتا ہے جہنم کے ڈر سے توبہ کر رہا ہے، کوئی نظر آتا ہے جنت کے لالچ میں توبہ کر رہا ہے۔ میں چاہتی یہ ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں سے جہنم کا خوف نکال دوں، جنت کا لالچ نکال دوں، ہر کوئی عبادت صرف اس لیے کرے، ہر کوئی سجدہ صرف اس لیے کرے، ہر کوئی توبہ صرف اس لیے کرے، ہر کوئی رب کے قریب اس لیے ہوتا جائے کہ اسے رب کے جلوہ کی طلب ہو، اسے رب کی ملاقات کے لیے رونا نصیب ہو جائے۔ تو سامعین محترم، ہمارے قائد نے، ہمارے شیخ نے، ہمارے مربی نے ساری زندگی سے ہمیں جو درس دیا اور جو تربیت کی ہے وہ مولا کے عشق و محبت کی تربیت کی ہے۔ یہ الگ بات کہ ہم بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں، ہمارا شیخ ہمیں جس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے خال خال لوگ ہوں گے جو وہاں پہنچے۔
آئیں کم از کم آج کی رات توبہ کر کے اپنے شیخ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں. حضور شیخ الاسلام سینکڑوں بار کہتے ہیں مجھے بدلا ہوا معاشرہ چاہیے. حضور شیخ الاسلام درجنوں بار فرما چکے مجھے کچھ تو ایسے جوان چاہیے کہ جن کو میں براہ راست جنت لے جا سکوں. آپ در حبیب سے لے کر کتنی بشارتیں پہنچا چکے، لیکن بار بار کہا جوانوں اپنے آپ کو ایسا بنا لو. لیکن ہم اسی دنیا میں مست ہیں، اسی دنیا میں مست ہیں. پھر سامعین محترم، توبہ کرنے کی بہترین عمر جوانی کی عمر ہے. توبہ کرنے کی بہترین عمر جوانی کی عمر ہے. میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل یوم قیامت 7 طرح کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، جنہیں اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا، جنہیں مولا کے فضل و کرم کا سایہ نصیب ہوگا. وہ میدان حشر جس میں کسی کے لیے کوئی سایہ نہ ہوگا، 7 طرح کے لوگوں کو مالک کائنات کی بارگاہ سے سایہ نصیب ہوگا. ان میں ایک طبقہ ان عشاق کا ہوگا جو جوانی میں توبہ کرتے رہے، جو جوانی میں توبہ کرتے رہے. اسی لیے عرفاء اور صوفیاء کہتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی کی عمر کی توبہ یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ انبیاء کا شیوا ہے. اس لیے آج کے درس عرفان القرآن میں اور آج کی شب توبہ میں اس محفل میں آنے والے جوانوں اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید میں عمر کے حساب سے اگر ہم سٹڈی کریں، ریسرچ کریں، تو جب عمر کا ذکر آتا ہے رب کائنات نے سب سے زیادہ عمر کے جس حصے کا ذکر کیا ہے وہ جوانی کا حصہ ہے. کئی احوال کے ذریعے میرا رب جوانی کی عمر کا ذکر کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو رب کائنات نے بطور خاص ان کی جوانی کی عمر کا ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو رب کائنات نے بطور خاص ان کی جوانی کی عمر کا ذکر کیا. اور بالخصوص جب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا رب کائنات فرماتا ہے جب یوسف علیہ السلام جوانی میں تھے، جوانی کی عمر کا ذکر کر کے پھر مالک کائنات وہ زلیخا کے واقعے کو بیان کرتا ہے. سورہ یوسف کا مطالعہ کریں کہ جب زلیخا کا حسن اپنے کمال پہ تھا، زلیخا نے 7 کمرے بند کر کے، کنڈیاں لگا کے، تالے لگا کے اس خوبصورت اور خوبرو جوان کو مائل کرنا چاہا. ادھر وہ جوان اللہ کے خوف سے تڑپا، اللہ کی خشیت میں رویا اور مولا کے خوف سے پیچھے پلٹا. یوسف علیہ السلام رب کے خوف میں واپس پلٹنا تھا، تالے ٹوٹ گئے، کنڈیاں کھل گئی. جدھر جدھر یوسف علیہ السلام آگے بڑھتے گئے تالے ٹوٹتے گئے، کنڈیاں اترتی گئی اور رب کائنات وہ کلام،
وہ قرآن جو ذات مصطفیٰ پہ اتارا، یہ سارا واقعہ اس قرآن میں نازل کر کے میرا رب امت مصطفیٰ کے جوانوں کو خطاب کرتا ہے، ارے میرے مصطفیٰ کے امت کے جوانوں، اس واقعے کو پڑھ کے دیکھو، وہ تو یوسف تھے جنہوں نے دنیا کے حسن سے منہ موڑا تھا، ان کے لیے تالے بھی ٹوٹ گئے، کنڈیاں بھی کھل گئیں۔ اے مصطفیٰ کی امت کے جوانوں، دنیا کے حسن کو، دنیا کی برائی کو، دنیا کی گندگی کو چھوڑ کر رب کے عشق کی طرف پلٹ کے تو دیکھو، آج تمہارے لیے بھی رب کائنات دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ ہم لوٹ کے تو دیکھیں، ہم مولا کی طرف پلٹ کے تو دیکھیں۔ پھر سامعین محترم، توبہ جس درجہ کی انسان کو نصیب ہو، اسی طرح کے رب کی بارگاہ سے انعام نصیب ہوتے ہیں۔ اگر پہلے درجے کی توبہ نصیب ہو تو اللہ کی بارگاہ سے ایک انعام نصیب ہوتا ہے، ایک اجر ملتا ہے۔ اگر دوسرے درجے کی توبہ نصیب ہو تو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر مقام کمال تیسرے درجے کی توبہ نصیب ہو تو اللہ کی بارگاہ سے 3 اجر اور انعام نصیب ہوتے ہیں۔ پہلے مقام کی توبہ جسے نصیب ہوتی ہے گناہ سے ثواب کی طرف توبہ، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر توبہ کرنے والا اللہ کے خوف سے آنسو بہا کے توبہ کرتا ہے، حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ادھر توبہ کرنے والا اللہ کے خوف میں آنسو بہا کے توبہ کرتا ہے، رب کائنات اس کے سارے گناہ یوں مٹا دیتا ہے کہ جیسے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ پہلے درجے کی توبہ کا اجر، مالک کائنات اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسرے درجے کی توبہ کا اجر، خاص کی توبہ، ثواب سے ثواب کی طرف توبہ، جسے یہ مقام نصیب ہو جائے اس کے لیے رب کائنات نے 2 اجر رکھے۔ پہلا اجر تو یہ کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور دوسرا اجر کیا؟ مالک کائنات فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں اس کے انہی سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، مالک کائنات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سامعین محترم، اس مولا کی رحمت پہ صدقے جائیں، بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، بس سچی اور سچی توبہ نصیب ہوئی، میرے رب نے پہلے فرمایا کہ سارے گناہ معاف کر دو، پھر فرمایا انہی گناہوں کو اٹھا کے نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ اور جسے تیسرے درجے کی توبہ نصیب ہو، مقام اخص الخاص کی توبہ نصیب ہو، خود سے خدا کی طرف توبہ، جسے توبہ کا یہ مقام نصیب ہو، میرا مالک اسے 3 اجر دیتا ہے۔ پہلا اجر سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دوسرا اجر انہی سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور تیسرا اجر یہ رب کائنات اسی لمحے اس بندے کو مقام ولایت عطا کر دیتا ہے، اسی لمحے ولایت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، اولیاء کرام کے احوال کا اگر مطالعہ کریں
تو درجنوں اولیاء کرام ایسے ہیں کہ توبہ سے پہلے ان کی زندگی کا حال کچھ اور تھا. اعلی مقام کی توبہ نصیب ہوئی، بس توبہ کرتے گئے میرے اللہ نے انہیں اپنا یار بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، اپنا ولی بنا لیا. 2 یا 3 اولیاء کرام کا ذکر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ توبہ سے پہلے رقص و سرور کی محفلوں میں تنبورہ بجاتے تھے. ایک رات رقص و سرور کی محفل سے واپس پلٹے، تھکے ہارے ہیں، تنبورہ رکھا، بستر پہ لیٹے سونے کے لیے. اللہ کا کرم ہونا تھا، اسی تنبورے سے آواز آئی، یا مالک اللہ تتوب، اے مالک کیا ابھی تیری توبہ کا وقت نہیں آیا؟ اٹھ کے بیٹھ گئے. کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کچھ نظر نہیں آیا، کوئی بولنے والا نظر نہیں آیا. پھر لیٹ گئے سونے کے لیے. دوبارہ آواز آتی ہے، یا مالک اللہ تتوب، اے مالک کیا ابھی تیری توبہ کا وقت نہیں آیا؟ اٹھ کے بیٹھ گئے. جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی. اللہ کا خوف آیا، توبہ کی طرف مائل ہو گئے. جسم میں تھکاوٹ تھی، اسی شکستہ کیفیت میں بستر پہ گرے سو گئے. سوئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ یوم قیامت ہے، جہنم کا اعلان کر دیا گیا کہ مالک کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. فرشتے پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں کہ گرایا جائے جہنم میں. مالک آگے دوڑ پڑے. ایک شخص نظر آیا جو لاغر ہے، بوڑھا ہے. اسے کہتے ہیں کہ مجھے بچا. وہ شخص بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بچا نہیں سکتا. دوڑ رہے ہیں کہ مجھے جہنم کی آگ میں نہ پھینکا جا. آپ کی ایک چھوٹی معصوم بچی بچپن میں فوت ہوئی تھی، آگے وہ بچی کھڑی ہے. وہ معصوم بچی آپ کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے، جہنم میں گرانے والوں کو روکتی ہے، اور وہ بچی آپ کو بچا لیتی ہے جہنم کی آگ سے. اور وہ بچی خواب میں کہتی ہے کہ بابا جان، آپ کے برے اعمال کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہوا، اور جب آپ دوڑ رہے تھے تو وہ بوڑھا جسے آپ نے بچانے کا کہا وہ آپ کے کمزور اعمال تھے جو آپ کو جہنم سے بچانے کے لائق نہ تھے. لیکن وہ معصوم بچی اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کھڑی تھی. بس فوراً آنکھ کھلی، رب کا خوف طاری ہوا، اسی لمحے تنبورہ بجانا چھوڑ دیا، سچی توبہ کی، رب کی بارگاہ میں گرے. ادھر سچی توبہ نصیب ہونی تھی کہ میرے اللہ نے اپنا ولی بنا لیا. پھر سامعین محترم، اولیاء کرام کی صف میں ایک بہت بڑا نام حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. حضرت حبیب اعجمی
रहमत उल्लाह ताला अलैह, आप तौबा से पहले सूद पे रकम देते थे, मुआशरे में मारूफ थे सूद खोर के नाम से। आपने एक कसाब को सूद पे पैसे दिए, जब वक्त पूरा हो गया पैसे वापस लेने के लिए उस सूद उस कसाब की दुकान पे गए, उसे कहते हैं कि असल रकम रहने दो, जो सूद सारा बचता है और बनता है उसका गोश्त दे दो। गोश्त लिया, घर आ गए, बीवी को दे के कहते हैं कि इसे पकाओ और सारे बच्चों को आज अच्छा खाना खिलाओ। बीवी ने खाना तैयार किया, दस्तरखान लग गया, सारे घर वाले दस्तरखान पे बैठ गए। जब सालन डालने के लिए बीवी ने हंडिया से प्लेट उठाई तो वो सारा सालन खून बन चुका था। बीवी बोल के कहती है, ए हबीब अजमी, हमें सारी जिंदगी से ये हराम खिलाते रहे हो। दिल का हाल बदल गया, रोते हुए घर से निकल गए। गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे, जब उन्होंने हबीब अजमी को आते देखा तो गली में खेलते बच्चों में से एक बच्चा कहता है, अरे दोस्तों, गली से यहां से दाएं बाएं हट जाओ, सूदखोर हबीब अजमी आ रहा है। अगर उसका साया भी हम पे पड़ गया तो असराते बद आ जाएंगे। हबीब अजमी का दिल शकिस्ता पहले था, दिल की कैफियत में हिजान पहले था। जब उस बच्चे के ये जुमले सुने, वो दिल पे तीर बन के बरसे। हबीब अजमी सीधे हजरत इमाम हसन बसरी की बारगाह में गए, हजरत इमाम हसन बसरी के हाथों पे सच्ची तौबा कर ली, तौबा कर ली। तौबा करके वापस पलटे तो अभी वही बच्चे अभी गली में खेल रहे थे। जब वापस पलटे तो वही बच्चा दोबारा बोल के अपने दोस्तों से कहता है, अरे दोस्तों, गली के दोनों तरफ अदब से खड़े हो जाओ, रब का वली सच्ची तौबा करके वापस पलट आया है। जब जा रहे थे तो बोली और थी, वापस पलटे तो बोली और थी। पता चला जिसे आला दर्जे की सच्ची और सुच्ची तौबा नसीब होती है, रब कायनात उसी लम्हे उस बंदे को अपना वली बना लेता है। इख्तिताम पर आइए हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र करें। हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप तौबा से पहले डाका जनी करते थे। काफिलों को लूटा करते। एक रात आपने जंगल में एक काफिले वालों को लूटा। उस काफिले में एक बच्चा हाफिज कुरान था। वो अपनी सवारी पे बैठ के कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। जब फुज़ैल इब्न अय्याज उस जवान के करीब गए, उस तिलावत कुरान करने वाले के करीब गए, तो वो इस आया करीमा की तिलावत कर रहा था,
الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے؟ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ لمحہ نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے؟ اس آیہ کریمہ کا سننا تھا حضرت فضیل ابن عیاض کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، رب کا خوف طاری ہو گیا، چیخ نکلی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، رو کے کہتے ہیں مولا فضیل ابن عیاض پہ یہ وقت آ گیا۔ اسی لمحے ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی، چہرے پہ نقاب ڈالا، ایک غار میں جا کے بیٹھ گئے۔ جو رات بچی تھی ساری رات غار میں بیٹھ کے مناجات کرتے رہے، ساری رات آہوزاری کرتے رہے، رو رو کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے مولا جو گناہ کر چکا معاف کر دے، مولا جو نافرمانیاں کر چکا معاف کر دے، مولا جو دن غفلت میں گزر گئے وہ معاف کر دے۔ اسی غار میں ایک قافلے والے چھپ کے بیٹھے تھے جو صبح کا انتظار کر رہے تھے۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا، جو قافلے والے پہلے غار میں بیٹھے تھے ان کا ایک شخص بول کے کہتا ہے لوگو فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو سفر شروع کریں۔ اسی قافلے کا ایک اور شخص بولا، کہتا ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہوا ہے، ابھی سورج نہیں نکلا، ابھی اندھیرا باقی ہے، اگر ہم غار سے نکلے تو اس جنگل میں فضیل ابن عیاض ڈاکو رہتا ہے، وہ لوٹ لے گا۔ ارے انہیں کیا خبر تھی، جو ساری رات سے پیچھے بیٹھ کے گریہ زاری کر رہا ہے وہی فضیل ابن عیاض ہے۔ جب فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان قافلے والوں کی زبان پہ اپنا نام سنا، گریہ زاری میں پہلے تھے، چیخ نکلی، رو کے کہتے ہیں ارے قافلے والوں اٹھو، اپنا سفر شروع کرو، فضیل تمہیں کیا لوٹے گا، آج فضیل خود لٹ چکا ہے، آج فضیل کی زندگی بدل گئی، آج فضیل کے احوال بدل گئے، بس سچی توبہ کرنی تھی، میرے اللہ نے مقام ولایت عطا کر دیا۔ اے میرے آقا کے چاہنے والو، اے حضور تاجدار کائنات سے محبت کرنے والو، حضور شیخ الاسلام کی رفاقت میں آنے والو، آئیں آج ہم بھی سچی اور سچی توبہ کر کے جائیں، گریہ زاری ہماری زندگی کا حصہ بنے، رب کے خوف میں رونا اپنی زندگی کا خاصہ بنائے، اپنے دلوں کو نرم کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم مقلد ہیں، سارا دن قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، رات کا وقت ہوتا سارے شاگرد جب واپس پلٹ جاتے، رات کا اندھیرا چھا جاتا، اٹھ کے گھر جاتے، کھردرا لباس پہنتے، رات کے اندھیرے میں پھر مسجد پلٹ آتے، ساری رات
اللہ کی بارگاہ میں گریہ ہزاری کرتے، ساری رات گریہ کرتے، اور رات کے پچھلے پہر کا حال یہ ہوتا، اپنی داڑھی کو پکڑتے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا ان سفید بالوں کا حیا کرنا، مولا ان سفید بالوں کا حیا کرنا۔ اور روتے ہوئے کہتے، اگر یوم قیامت ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑی عجیب بات ہوگی، اگر یوم قیامت ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑی عجیب بات ہوگی، اور اگر ہم اپنے نام کو سامنے رکھیں، اپنے کردار اور اپنی گزری ہوئی زندگی کے ایک ایک لمحے کو سامنے رکھیں، تو یوں ہی لگتا ہے کہ اگر یوم قیامت میں بخشا گیا تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ آئیں سچی توبہ کر کے جائیں، سچی توبہ کر کے جائیں۔ اور آخری جملے دے رہا ہوں، اگر توبہ نصیب ہو جائے تو پھر توبہ کی حفاظت کریں، اس توبہ کی حفاظت کریں، اور توبہ کی حفاظت کا مضبوط ذریعہ صحبت صالح ہے، صحبت صالح ہے۔ اور ہمیں اس دور میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ علی کی جو صحبت نصیب ہے، اس صحبت کو اور پختہ کریں، اس صحبت کو اور پختہ کریں۔ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، جو منہج القرآن کے رفقاء ہیں، لائف ممبرز ہیں، ان کو مبارک ہو، لیکن جو ابھی تک رفیق نہیں بن سکے، میں آج شب برات، شب توبہ اللہ رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ منہاج القرآن کی رفاقت لیں، یہ کل یوم قیامت آپ کے کام آئے گی، کل یوم قیامت آپ کے کام آئے گی۔ اور حضور شیخ الاسلام نے تو یہاں تک پیغام پہنچا دیا کہ جسے اس دنیا میں منہاج القرآن کی رفاقت کی سمجھ نہیں آتی، جب وہ قبر میں پہنچے گا، قبر کی پہلی شام آئے گی، منہاج القرآن کی رفاقت کی اہمیت سمجھ آ جائے گی۔ تو جتنے احباب تشریف فرمائے جو ابھی تک رفیق نہیں بن سکے، وہ کوشش کریں کہ اسی شب توبہ رفاقت فارم فل کریں۔ جن کی اولادیں ابھی تک رفیق نہیں ہیں، وہ اپنی اولادوں کو بنائیں، نسلوں کو بنائیں، اور یہ قافلہ عشق مصطفیٰ اور قافلہ بندگی خدا انشاءاللہ تعالی چلتا چلتا مولا کے دیدار کی بارگاہ کی طرف جائے گا، مولا کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کی ملاقات نصیب ہوگی۔ اس لیے آئیں ہم دست و بازو بنیں، مل کے اس قافلے کو آگے لے کے چلیں۔ اور سامعین محترم، اگر ہم اللہ کی مدد و نصرت لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کے دین کی مدد کرنا ہوگی، اللہ کے دین کی مدد کرنا ہوگی۔ اور اللہ کے دین کی مدد یہی ہے کہ لوگوں کو راہ راست کی طرف لے کر آئیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے قائد
میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔